تم ضد تو کر رہے ہو، ہم چلے اس جہاں سے، جو درد ملا اپنوں سے ملا۔ سروں سے اٹکیلیاں کر کے ان سے کھیلنے والے کلاسیکل گائک مہدی حسن کی کوئی بھی غزل سن لے یا گانا کچھ دیر کے لیے آپ کو اپنے سحر میں لے ڈوبیں گے۔ اور بھی بہت سے سنگرز اور اساتذہ نے مہدی حسن کی آواز کو سننا اپنا معمول بنا لیا تھا، لیکن بھارت کے عظیم سنگر آشا بھوسلے تو ابھی تک ان کی آواز کی دیوانی ہیں اور غزلیں سنتی ہیں روزانہ، اور یہ ان کے معمول میں شامل ہے۔ آج آپ کو شہنشاہ غزل مہدی حسن کی ذات کے ایک ایسے روپ سے متعارف کرانے لگا ہوں جس کے بارے میں آپ کا کوئی نہ کوئی تاثر قائم پہلے سے ہوگا، مگر شاید آپ نے مہدی حسن کے اس روپ پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ مہدی حسن کی آواز گانوں اور غزلوں میں سننے والے شاید ہی بلکہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے انہیں اپنے سامنے ہم کلام ہوتے دیکھا ہوگا۔ مہدی حسن تو قادر الکلام انسان تھے۔ گلوکاری کرتے ہوئے وہ سر لے کو ایسے استعمال کرتے تھے جیسے کوئی مزیدار کھانا کھاتے ہوئے اس کو نوالا بناتے اور چباتے ہوئے مزہ لیا جاتا ہے۔ مہدی حسن کی اپنی اوریجنل آواز میں بھی مٹھاس اور جادو تھا، مردانہ وجاہت بھی تھی۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو میں نے نصرت فتح علی خان اور محمد رفیع نور جہاں اور لتا منگیشکر کی اوریجنل آوازیں بھی سنائی تھی اور کہا تھا ان کی آوازیں نارمل انسانوں جیسی ہی آوازیں تھیں، مگر جب وہ گاتے تھے تو ان کی آوازیں بالکل ہی بدل جایا کرتی تھی۔ کہاں باریک معصومہ نسی آوازوں میں بولنے والے محمد رفیع اور نصرت فتح علی خان، اور کہاں ان کی گائی ہوئی قوالیاں، غزلیں، گانے، ٹھمریاں ایک مردانہ آواز کا بھرپور تاثر لیے پیدا ہو جاتی تھی، مگر مہدی حسن کی آواز عام بول چال میں بے حد چاشنی اور زبان دانی کا مرقع تھی۔ وہ زبان پر قدرت رکھتے تھے، جب بولتے تھے تو ایک ایک لفظ خود بولنے لگتا تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ہی مہدی حسن سے ملاقات کی تھی، 90 کی دہائی میں ان کا ایک لمبا انٹرویو کیا تھا۔ وہ انٹرویو خود ایک تاریخ تھا جس میں مہدی حسن نے اپنی زندگی کے پردے خود سرکا دیے تھے۔ میں ان کی گفتگو سنتے سنتے کئی بار کھو جاتا تھا۔ ان کی آواز میں دلکشی تو تھی، زبان دانی بھی تھی، لہجہ انتہائی درجہ کا پختہ اور ادائیگی میں بے مثال تھا۔ راجستھانی ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے دبستان لکھنؤ پڑھ رکھا ہے۔ ایک بار میڈم نور جہاں نے مہدی حسن سے کہا تھا، خان صاحب آپ بولتے ہوئے بھی سر لے کے ساتھ بولتے ہیں، اتنا ناپ تول کیسے رکھ لیتے ہیں بولتے ہوئے؟ لتا جی نے جب مہدی حسن سے کہا آپ کے گلے میں تو بھگوان بولتا ہے، تو انہوں نے ملاقات میں کہا تھا آپ گا رہے ہوں یا بیٹھ کر گپے لگا رہے ہوں، بس آپ کو سننے کو دل چاہتا ہے، آپ کی باتیں اور آپ کا لہجہ دل مو لیتا ہے۔ یہ بات عام پاکستانی نہیں جانتے، مہدی حسن کے فین بھی بہت کم ہی جانتے ہوں گے، البتہ جو مہدی حسن سے مل چکے تھے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہدی حسن اپنی باتوں میں اتنے میٹھے دلربا تھے کہ اگلا بندہ بس انہیں سنتا ہی رہتا تھا۔ ایک بار معین اختر نے مہدی حسن کو چھیڑا اور کہا آپ اتنا میٹھا بولتے ہیں کہ گانے سننے والے تو دیوانے ہوتے ہی ہیں، مگر کیا کوئی سامنے والی اپنا دل بھی ہار جاتی ہوگی؟ مہدی حسن ایسا جواب دیتے ہوئے شرما گئے اور کہا ہاں، مگر میں ان کا دل ان کے دل میں ہی رہنے دیتا تھا، چراتا نہیں تھا۔ وحید مراد کہا کرتے تھے مہدی حسن نے گانوں کی آواز تو مجھے دے دی، کاش میں ان کی اوریجنل آواز بھی لے لیتا۔ مہدی حسن کی اوریجنل آواز ابھی تک ریکارڈ خانوں میں، ریڈیو، ٹی وی کے انٹرویوز میں محفوظ ہے۔ بہت کم ان کی اوریجنل آواز ڈیجیٹل دنیا میں ملتی ہے، جبکہ ان کی شخصیت اور مقام کو جانچنے کے لیے ان کی آواز جہاں جہاں موجود ہے اس کو باہر لانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ سمجھ آ سکے۔ مہدی حسن ایسے ہی گانے کی دنیا کے بھگوان نہیں بن گئے تھے۔ اب ذرا آپ مہدی حسن کی اوریجنل آواز کے چنک سے سنیے۔ بعض وقت کوئی طرزیں ایسی بھی ہیں کہ جو خود دل دماغ ذہن نہیں مانتا تو وہ یاد نہیں ہوتی۔ مہدی حسن کی اوریجنل آواز بھی آپ کو مزید سناتے ہیں۔ یہ آواز جو اب میں سنانے لگا ہوں یہ ایک تاریخ ساز لمحے میں ریکارڈ ہوئی آواز ہے۔ اس زمانے میں مہدی حسن کی آواز کا جادو پاکستان اور انڈیا سے نکل کر کلاسیکل سننے والی دنیا تک موجود تھا، خاص طور پر 1970 کے دور میں جب وہ کینیڈا میں جا کر کنسرٹ کیا کرتے تھے یا پرائیویٹ محفلوں میں بلائے جا رہے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا آپ تو کلاسیکل گائکی کے جرنیل ہیں، آپ خاں کیوں نہیں کہلوانا پسند کرتے؟ تو مہدی حسن جرنیل کا لفظ سن کر ناراض تو نہیں ہوتے تھے، مگر اس نام کو وہ ایک کلاسیکل گائک کے لیے بڑا اعزاز نہیں سمجھتے تھے، اور بتا کر کہتے تھے کہ تاریخ میں صرف 2 ہی گائک تھے جنہیں جرنیل اور کرنیل کا سرکاری خطاب ملا تھا۔ یہ پٹیالہ گھرانے کے جد امجد تھے، استاد علی بخشو جو استاد فتو کے نام سے بھی مشہور ہوئے تھے، اور استاد بڑے فتح علی خان کے دادا تھے۔ ان کے استاد علی بخش کے ایک دوست بھی تھے جو فتح علی خان کے نام سے مشہور تھے۔ انہیں انگریزوں نے جرنیل اور کرنیل کا خطاب دیا تھا، لیکن ہم کلامت گھرانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فن موسیقی میں جو خاندان کم از کم 3 نسلوں تک خدمت کرتا رہا ہو اس کے گائک کو جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے وہ خان صاحب کہلوانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہم تو 16ویں پشت سے گائک ہیں، خود میں نے 40 سال کی عمر کے بعد خان کہلوانا پسند کیا۔ ایک بار وزیر اعظم بھٹو کے وقت میں
بھٹو صاحب نے مجھے کہا تھا آپ کو ہم سرکاری طور پر جرنیل کا خطاب دینا چاہتے ہیں، تو میں نے ادب سے معذرت کر لی تھی۔ بھٹو موسیقی اور فن شناسی کا بڑا ذوق رکھتے تھے۔ اب آخر میں اس تاریخ ساز لمحے کی ریکارڈ ساز آواز سن لیجئے جب مہدی حسن سے اس پہلو پر بات کی گئی تو وہ کس انداز میں کہتے رہے۔ جرنیل کا خطاب ان کو آرٹسٹوں نے، گویوں نے ان کے زمانے میں دیا۔